حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قد افلح، تحقیق وہ انسان کامیاب ہو گیا، تحقیق یقیناً افلح کامیاب ہو گیا۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول کی یہاں جو کامیابی ہے، اس کامیابی کے اندر یہ دنیا بھی شامل ہے اور قبر بھی شامل ہے، وقت حساب بھی شامل ہے اور آخرت بھی شامل ہے۔ اسے کامیابی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچا لیا جائے، ناراضگی سے بچا لیا جائے۔ اور جو انسان اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کی ناراضگیوں سے بچ جائے، اس کی دنیا بھی اعلیٰ ہے، اس کی موت بھی اعلیٰ ہے، اس کی قبر بھی اعلیٰ ہے، اس کا میدان حشر بھی اعلیٰ ہے اور اس کے آخری قیام گاہ بھی پھر اعلیٰ ہے۔ کون ہیں وہ؟ آگے اللہ کے رسول 3 چیزیں ذکر فرماتے ہیں۔ پہلی چیز ذکر فرماتے ہیں من اسلم، وہ شخص جو اسلام لے آیا، وہ انسان جو اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا، اس معنوں میں کہ دینداری اختیار کر لی، ایمان بھی مکمل کر لیا اور عمل میں بھی فرائض کو مکمل کرتا ہے، گناہ کبیرہ سے بچتا ہے، اور اگر کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ یہ ہے ایک مسلم انسان کی وہ شناخت جو اللہ اور اس کے رسول نے قائم کی ہے۔ تو من اسلم، وہ شخص جس کو اللہ ایسا اسلام نصیب کرتے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَرُزِقَ كَفَافًا، جو ایمان لے آیا، اسلام لے آیا، اور اسلام لے آنے کے بعد اس کو اتنا رزق دیا گیا کہ اسے کافی ہو گیا، اسے کافی ہو گیا۔ کیا مفہوم ہے؟ مال حلال کوئی بری چیز نہیں ہے، مال حلال کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی اللہ معاف کرے اللہ کی نعمت ہے، مگر مال کے ساتھ اس کے کچھ اثرات ہیں، اس کے کچھ اثرات ہیں۔ اس اثرات کو یہاں بیان کیا گیا، جیسے کہ ایک بزرگوں کا ایک مقولہ ہے عربی کا کہ جس شخص نے مال اپنی کفایت سے زیادہ حاصل کیا اخذ حتفہ وہو لا یشعر، عجیب الفاظ ہے، اخذ حتفہ، اس نے اپنی ہلاکت کو اٹھا لیا ہے، وہو لا یشعر، اور اسے شعور ہی نہیں ہے کہ اس نے کس چیز کو اٹھایا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی اگر اللہ نے آپ کو بتدریج ترقی دی ہے اور آج آپ کے پاس مال وسیع ہے، اس زمانے کو اگر آپ غور کریں گے جب آپ کے پاس اتنی مصروفیات اور اتنا وسیع کاروبار نہیں تھا، اس وقت کی زندگی اور آج کے وقت کی زندگی کو اگر آپ موازنہ کریں گے تو آپ کو اللہ کے رسول کی یہ بات سمجھ میں آنا آسان ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں، حدیث آپ سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ زیادہ مال کے ساتھ دنیا کی مصروفیات بڑھتی ہیں اور آخرت کے لیے وقت گھٹتا ہے۔ جتنا مال بڑھتا چلا جاتا ہے وہ مال اپنے ساتھ مصروفیات لے کے آتا ہے، جتنا مال اور کاروبار بڑھ جاتا ہے انسان کی مصروفیات بڑھتی ہیں اور اس درجے بڑھ جاتی ہیں کہ سب سے پہلے وہ اپنی آخرت سے فارغ ہوتا ہے، پھر اولاد سے فارغ، رشتہ داروں سے فارغ، پھر اسے کچھ بھی نہیں بچتا، اسی مال اور کاروبار کی خدمت میں پورا کا پورا صرف ہو جاتا ہے۔ دیکھنے کو تو یہ بہت اچھی بات ہے، کتنا وسیع کاروبار ہے کہ صاحب بہت مصروف ہیں، مگر ایک اور نگاہ سے دیکھیے کہ صاحب کو اپنی آخرت ہی کی فکر سے غافل کر دیا اس مال نے، تو یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے۔ اور اگر کاروبار بقدر کفایت ہو، مختصر سمیٹا ہوا ہو، اور اس کے بعد
انسان کو اتنا موقع میسر ہو وہ تہجد بھی پڑھ سکتا ہو، اشراق بھی پڑھ سکتا ہو، بچوں کو وقت بھی دے سکتا ہو، رشتہ داروں کی عیادت بھی کر سکتا ہو، تسبیح بھی کر سکتا ہو، 5 وقت مسجد میں نماز بھی پڑھ سکتا ہو، یہ وہ چیز ہے جسے اللہ کے رسول نعمت شمار کر رہے ہیں۔ یہ ہے نعمت، رزق کفافا۔ ہم مسجد میں دیکھتے ہیں آگے آگے صفوں میں وہ بھائی ہیں جن کا رزق سمٹا ہوا ہے۔ آخری صفوں میں کون آنے والے ہیں؟ صنعت کار، بڑے بڑے مصروف لوگ۔ جتنے بڑے مصروف ہوتے جائیں گے اتنی ہی صفیں پیچھے ہوتی چلی جائیں گی۔ آخر میں باہر والے گراؤنڈ پہ جا کے دیکھیے گا، آپ سب کے جو ماشاءاللہ بزرگ جن دفتروں سے آپ اٹھ کے آئے ہیں، آپ کے جو دفتروں کے مالکان ہیں وہ وہاں جا کے کیا لگائیں گے؟ مصلی لگائیں گے۔ یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ یہ علماء کہتے ہیں کہ وَهُوَ آخِذٌ حَتْفَهُ وَهُوَ لَا يُشْعِرُ، کہ وہ اپنی ہلاکت کو لے رہا ہے اور اسے گمان بھی نہیں ہے، وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں کامیابی کی منازل طے کر رہا ہوں، اصل میں وہ کامیابی سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو قد افلح، کامیاب ہو گیا وہ انسان، من اسلم، جو اسلام لے آیا، کامل ایمان دینداری پہ آ گیا، اور اس کے بعد رزق کفافا، جسے اتنا کاروبار، اتنی روزی مل گئی کہ وہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے آگے عجیب جملہ ارشاد فرمایا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو اللہ نے اس انسان کو دے رکھا ہے، جتنا بھی دیا ہے، اللہ نے اس پر اسے قناعت کرنا بخش دیا ہے، وہ اس پہ راضی ہو گیا ہے، وہ اس پہ راضی اور خوش ہے۔ یہ وصف اللہ نے اگر اسے بخش دی ہے تو وہ کامیابی کی آخری سیڑھی بھی چڑھ گیا ہے۔ اور جس انسان کو اللہ یہ وصف نہ بخشے قناعت کی، کہ جو اللہ نے اسے دیا ہے وہ اس پہ راضی ہو جائے، خوش رہے، تو پھر انسان کے پاس اگر مال کے خزانے اور ڈھیر بھی لگ جائیں وہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا، اور چاہیے، اور چاہیے۔ آج ایک ڈیل سائن کی ہے، دوسری چاہیے، تیسری چاہیے، اس کی زندگی پھر کاروبار اور دولت میں ایسی الجھتی ہے، ایسی الجھتی ہے کہ سب و شب و روز اسے خواب اس کے کاروبار کے آتے ہیں، اس کی دعاؤں میں بھی اسی کا کاروبار ہوتا ہے۔ مولوی صاحب میرے لیے دعا کرے، میری ایک ڈیل چل رہی ہے۔ اللہ کے بندے، تجھے اپنی قبر کی بھی فکر نہیں ہے، اولاد کی بھی فکر نہیں ہے، تیری دعاؤں میں بھی تیرا کاروبار آ گیا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کوئی اور دعا سوچتی ہی نہیں ہے۔ مولوی صاحب میری فلاں جگہ معاملہ چل رہا ہے، اللہ سے دعا کریں جی، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرا وہ کاروبار، وہ ڈیل مکمل ہو جائے۔ پھر اللہ کا ذکر بھی کاروبار کے لیے، پھر دعاؤں میں بھی کاروبار، پھر نماز میں بھی کاروبار، پھر کاروبار ہی کاروبار ہی کاروبار۔ کبھی دل نہیں بھرتا، کبھی دل نہیں بھرتا، ساری زندگی اس کاروبار کو دے کے چلا جاتا ہے جو کاروبار قبر میں 1 گھنٹہ بھی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ وہ رویہ ہے جو اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا حلوۃ خضرۃ، اے لوگو دنیا میٹھی ہے، رنگین ہے، سرسبز و شاداب ہے، واللہ مستخلفکم فیہا، اور اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ بھیجا کیوں ہے؟ ناظر کیف تعملون، اللہ نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اس دنیا میں رہ کے تمہارا رویہ کیا ہے، تمہارا عمل کیا ہے، تمہارا طرز زندگی کیا ہے۔ آگے اللہ کے رسول بہت بڑی نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں فاتقوا الدنیا، اے لوگو اس دنیا میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اس راستے پہ چلنا چاہتے ہو جس راستے پہ چلتا ہوا دیکھ کر اللہ تم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تو پھر اس دنیا میں اس طور پر رہنا کہ فاتقوا الدنیا، سب سے پہلے اس دنیا کی محبت سے بچنا،
سب سے پہلے اس دنیا کو جمع کرنے اور اس کی محبت سے بچنا. اگر یہ بیماری تمہارے اندر آ گئی پھر تم ہر چیز سے فارغ ہو جاؤ گے. پھر دنیا ہی دنیا ہوگی. پھر تمہاری دعا میں بھی دنیا, تمہارے ذکر اذکار میں بھی دنیا, تمہارے گھر میں بھی دنیا, تمہاری شب و روز میں دنیا ہی دنیا ہوگی. کسی اور کے لیے کوئی وقت نہیں بچے گا. فاتقوا الدنیا, دنیا سے بچ کے چلنا. تو میرے عزیز, میں یہ نہیں کہتا آپ یہ دعا کریں کہ رزق کفافہ آ جائے یا یہ اپنے بڑے بڑے کاروبار چھوڑ دیں, مگر ہم اپنا رویہ تو بدل سکتے ہیں. رویہ تو بدل سکتے ہیں. اپنی زندگی کا مدار تو بدل سکتے ہیں. اپنی زندگی کی پیورٹیز تو ہم بدل سکتے ہیں. ہم کاروبار کو ایک درجہ پیچھے رکھ کے اللہ کی عبادت کو اپنا مقصد زندگی تو بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کرنا ہے ان لاکھوں کو اور کروڑوں کو جب دن میں نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہ ہو؟ ایک دن کے لیے یہ فیصلہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ کی نماز کو میں آگے لے کر کے آؤں گا, اللہ کی رضا کو میں آگے لے کر کے آؤں گا, کاروبار جو اتنا آگے بڑھ گیا ہے اسے ذرا پیچھے ہٹاؤں گا. ایک زندگی میں بیٹھ کر ایک دن کے لیے سوچ تو سکتے ہیں کہ اس دنیا کے لیے, اس کاروبار کے لیے کتنا وقت ہے, آخرت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کتنا وقت ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالی ایسی زندگی عطا کرے جس زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہو, اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہو اور جمع کرنا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.